آج جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہے، 1444 ہجری ہے اور 4 نومبر سن 2022 عیسوی ہے۔ اسی ہفتے کو بروز ہفتے کے دن میری ہمشیرہ کی 2 بچیوں کے نکاح تھے اور اتوار کو حسن کا ولیمہ تھا اور پیر کو محمد محسن کا ولیمہ تھا۔ وہاں نکاح پر بھی بالخصوص بیٹھے تھے اور محسن کے ولیمے پر نکاح کے بارے میں، ولیمے کے بارے میں کچھ آگاہ کیا تھا۔ اس لیے آج آپ احباب کے سامنے بالخصوص نکاح کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ گورنمنٹ نے جو عمر رکھی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نکاح کی عمر، بالغ کی عمر 18 سال رکھی ہے۔ شریعت میں یہ لازم نہیں کہ 18 سال کی عمر ہوگی تو پھر نکاح ہوگا، ورنہ نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، وہ کتابوں میں مختلف روایت آتی ہے۔ ایک تو یہ بھی روایت ہے کہ آپ کی عمر 9 برس کی تھی، اور بعضی روایت میں 15 سال کے بارے میں بھی آتا ہے، پھر بھی کوئی اتنی خاص عمر تو نہ ہوئی نا۔ کچھ معاملات ایسے ہیں شادی کے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایک حکمت رکھی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں پہلی شادی سیدہ، آواز آ رہی ہے اس کی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار کی عمر 23 برس، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 25 سال، پھر بھی کوئی عمر زیادہ نہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کے بارے میں آتا ہے تقریباً 40 سال کے بارے میں بھی آتا ہے اور 45 سال کے بارے میں بھی آتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اتنی زیادہ تھی۔ بات کو سمجھا بھی کرو، بڑی عمر کی عورت میں سے اولاد مشکل سے ہوتی ہے۔ میں حکیم بیٹھا ہوں، عام روٹین میں 50 یا 55 سال کی عمر میں عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔
اب تو بابا اس سے پہلے بھی ہو جاتی ہے، اب وہ نہ بیٹا نہ بیٹی دینے کے قابل نہیں۔ کتابوں میں سن رہا تھا کہ یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ایک خاندان ہے، ان کی عورتوں میں سے اولاد نہیں ہوتی۔ صحابی نے کہا کہ میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں، سرکار نے منع کیا کہ نہ کر، یہاں رشتہ، یہاں شادی نہ کر۔ پھر کہا میں کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے منع کیا۔ کتابوں میں آتا ہے 3 مرتبہ آقا نے منع کیا کہ یہاں کی عورتوں سے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور اپنی شادی ایسی عورت سے جو پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی، اور عمر بھی تقریباً 40 سے 45 سال، بہت عمر کا فرق دیکھو۔ امام الانبیاء کی شادی کے معاملات میں، رشتے کے معاملات میں بات چیت چل پڑی۔ نکاح کے لیے پیغام بھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھیجا۔ آقا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ امام الانبیاء کے کئی معاملات دیکھے، ابھی امام الانبیاء کو نبوت نہیں ملی۔ یاد رکھنا، نبی یہاں تک کہ پیدائش سے پہلے بھی نبی ہوا کرتا ہے، پیدائش کے بعد بھی نبی ہوا کرتا ہے، جوانی میں بھی نبی ہوا کرتا ہے۔ نبوت کا ایک ٹائم ہوا کرتا ہے۔ کنتم نبی آدم بین الماء والطین، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام الانبیاء نے فرمایا، او لوگو، میں اس وقت بھی نبی تھا، یہاں تک کہ ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ فرماتی ہیں میں چوبارے پر کھڑی ہوئی تھی جب تجارت کے لیے امام الانبیاء کو بھیجا۔ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے عرب کی گرمی، مکہ مکرمہ کی گرمی، خدا کی قسم کئی مرتبہ دیکھا، یہاں پاکستان میں ٹھنڈ ہے، تو کا مہینہ ہے، بڑی سردی ہے، وہاں بیت اللہ میں پنکھے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں کی گرمی 46-47 سے اوپر ہو جائے کیا حال ہوتا ہے۔ عرب کی گرمی کے بارے میں سن کر حیران ہوا، 60 65 70 تک بھی جاتی ہے، اتنی گرمی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امام الانبیاء جب چلنے لگے، بادل ساتھ ساتھ سر کے اوپر چل رہے ہیں، امام الانبیاء کو چھاؤں کے لیے چھتری کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ بادلوں نے سایہ کر دینا شروع کر دیا۔ بادلوں نے سایہ دیا ہے، چھتری کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس لیے رشتہ بھیجا، اور کتاب میں توریت میں پڑھ رکھا تھا، یہاں تک کہ امام الانبیاء کی ساری نشانیاں جو موجود تھیں وہ ساری پوری ہوئی۔ نکاح کا پیغام بھیجا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کون کہتی ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے۔
فرمانے لگے مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ میرے چچا جان ابو طالب سے بات کریں۔ امام الانبیاء غریب ہے، یہاں تک کہ امام الانبیاء کے پاس کوٹھی نہیں، اس زمانے کے مطابق مال و متاع مال و زر امام الانبیاء کے پلے نہیں، اتنا حال تھا، اتنی غربت تھی، آپ کے جوڑے پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے، شادی کے لیے نیا جوڑا بھی نہیں تھا، شادی کے لیے نیا جوڑا بھی نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا آج کل لوگ امیری غریبی کو دیکھتے ہیں، امام الانبیاء کی شادی سے ثابت ہوا اگر لڑکا غریب ہے تو کوئی بات نہیں، یہاں تک کہ اگر لڑکے والے امیر ہیں لڑکی غریب ہے تو کوئی بات نہیں، اس معاملات کو آڑ میں نہ لیا کرو، اس چیز سے بھی منع کیا گیا۔ اگر کسی کی یہ سوچ ہو کہ سرکار نے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، شادی اس لیے کی، اس کے مسائل اگر بتاؤں حیران ہوں گے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، کیا معاملات آپ کو بتاؤں، ابھی چند دن نہیں گزرے تھے، امام الانبیاء ایک پہاڑ پر تشریف فرما تھے، زوجہ قریب آ گئی اور کہنے لگی آقا کیا بات ہے، کیا میں عمر رسیدہ ہوں، کیا یہ پریشانی ہے یا کون سی اور پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ اداس بیٹھے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے دولت پسند نہیں، سارا کا سارا مال اسباب، سارا کا سارا مال و متاع مال و زر حضور کے حوالے کر دیا۔ حضور نے فرمایا خدیجہ میرے حوالے کرو گی غریب ہو جاؤ گی؟ کہنے لگی پرواہ نہیں، آج کے بعد میں بھی آپ کی، میرا مال و متاع بھی آپ کا، میرا مال و زر بھی آپ کا، میرا سب کچھ آپ کا، میرا تن من آپ کا، یہاں تک کہ آپ جیسے چلیں گے جیسے خرچ کریں گے مجھے پرواہ نہیں۔ کتابوں میں آتا ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساری جائیداد تقریباً چند دنوں میں سرکار نے غربا میں تقسیم کر دی۔ اللہ پاک نے اس بات کو بھی رد کر دیا۔ دنیا والے سوچتے ہیں لو جی یہ عمر رسیدہ ہے، اس کے یہاں اولاد کیسے پیدا ہوگی، یہ بچے کیسے دیں گی؟ اللہ پاک نے اس بات کو، اس نظام کو بھی رد کر دیا۔ فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فرمایا او لوگو میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا خدیجہ الکبریٰ کی عمر تو زیادہ ہے، امام الانبیاء کی عمر کم ہے، حالانکہ عورت ذات کی عمر زیادہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے 4 بچیاں بھی دی، 3 یہاں تک کہ 2 لڑکے بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے پیدا ہوئے۔ سیدہ زینب پیدا ہوئی، سیدہ رقیہ پیدا ہوئی، سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئی، یہاں تک کہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پیدا ہوئی۔ اللہ پاک نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود سے 4 بیٹیاں عطا کی، 2 بیٹے بھی عطا کیے۔ غالباً حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ جن کو طاہر اور طیب کے القاب سے ایک القاب سرکار نے دیا ہوا تھا، ایک القاب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی نے دیا ہوا تھا۔ غالباً کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ایک لڑکا ابراہیم یا ان میں سے کون سا لڑکا ہے حضور کی اور گھر والی میں سے بھی پیدا ہوا۔ اب ادھر دیکھو یہاں تک کہ اللہ کا نظام امام الانبیاء کی ایک گھر والی کے علاوہ ساری بیواؤں کے ساتھ شادی ہوئی۔ آج لوگ بیوہ عورت کے ساتھ شادی کرنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک کے نبی نے بتا دیا، فرمایا جسے طلاق ہو جائے، جس کا شوہر چلا جائے، اس کو بھی آج تک کہ حق ہے دوبارہ نکاح کرنے کا، نہیں کرتے۔ گھر والے بھی کہہ دیتے ہیں تیرے لیے کواریاں مر گئیں، بیوہ کے ساتھ شادی کرے گا، اس کے تو پہلے کئی بچے ہیں۔ اور ادھر نظام بنا دیا اللہ پاک نے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کواری لڑکی ہے، امام الانبیاء کو ملی، شادی ہو گئی۔ کتابوں میں آتا ہے یہاں تک کہ محلے سے ہو کر آئیں، ایک گھر میں گئی، اس عورت کے 10 بچے تھے، کھیل رہے تھے، گھر آئیں، رو رہی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ امام الانبیاء نے پوچھا کیا بات ہے، دیوار کے ساتھ لگ کر رو رہی ہے، کبھی ادھر ہو کر روتی ہے۔ امام الانبیاء نے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا میری عائشہ، میری زوجہ، کیا بات ہے، کیوں روئی؟ کہنے لگی آقا اللہ پاک اگر لڑکا نہ دے، اگر ایک لڑکی ہی دے دے تاکہ میرا بھی دل لگا رہے۔ روئی ہیں آقا کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کو سمجھنے والے یہ لوگ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اصل میں نبی کا جواب سننا چاہتی تھی کہ جواب میں آپ ارشاد کیا فرماتے ہیں۔ اصل بات تو یہی ہے نا کہ سرکار کا جواب کیا ہے۔ فرماتی ہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اولاد دینے والا کوٹا میں نبی کے اختیار میں بھی نہیں۔ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی مالک کائنات مجھے اولاد نہیں دے گا، اس سے میں سمجھ گئی۔ اب ذرا شادی کے مسائل پر آ جاؤں۔ سب سے پہلے معاملہ ہوتا ہے منگنی کی جاتی ہے۔ منگنی جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اسلام میں یوں اجازت نہیں۔ منگنی ہو رہی ہے، برادری پوری جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یعنی کہ لڑکی کی طرف جو ہم بوجھ ڈالتے ہیں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ منگنی کہتے ہیں اصل میں رشتہ ہونا۔ سادگی کے ساتھ جاؤ، 2 بڑے جائیں رشتہ کریں، اور یہ بھی بتا دوں لڑکا اور لڑکی کی پسند لازم ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی میری شادی زبردستی کرائی گئی ہے، میری پسند نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے طلاق دے دی جائے۔ تم طلاق لینا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ہاں۔ فرمایا دے دو طلاق، اور سرکار نے طلاق کروائی ہے۔ پھر اس کے بعد
منگنی کے معاملات میں بتا دیا نا، رشتے کے لیے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو آمنے سامنے اکیلے نہیں، آئے ہیں خاندان والوں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، آ کر دیکھو ٹھیک ہے، ایک دو باتیں ہو جائے کوئی حرج نہیں، پسند آئی ہے تو ٹھیک، نہیں تو انکاری۔ پھر اس کے بعد جو فرض قسم کا مسئلہ ہے اسے سب بھول جاتے ہیں، نکاح میں ولی کا ہونا لازم ہے، جسے ولی وارث کہتے ہو، ولی کا ہونا لازم ہے۔ ولی کون؟ باپ، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، بھائی، بھائی ابھی چھوٹے ہیں، چچا جان، تایا جان، پہلے ددیال میں سے ہوگا۔ اور یہ یاد رکھنا ولی جو ہے وہ مرد ہوگا، ماں نہیں بن سکتی، باپ بنے گا، چچا بن سکتا ہے، چچی نہیں۔ سربراہ گھر کا یہ لازم ہے۔ جو لڑکا لڑکی بھاگ کر شادی کرتے ہیں، یاد رکھنا زنا ہے، نکاح نہیں۔ ماں باپ کی رضامندی ضروری ہے، ددیال میں سے کسی کو ولی بنانا ضروری ہے۔ ہاں اگر ددیال میں سے نہ ملے تو پھر حکم ہے کہ ننیال میں سے نانا جان، ماموں جان، خالو جان، یعنی کہ ولی کا ہونا لازم ہے، ورنہ نکاح نہیں۔ اتنا اہم مسئلہ جس کے بارے میں لوگ جانتے نہیں۔ ماں باپ کو ناراض کر کے وہ لڑکی وہ لڑکا کب راضی رہ سکتا ہے؟ پھر یہاں تک کہ ولی کا اور دو گواہوں کا لڑکی کے لیے لازم ہے، نکاح بھی تب ہوتا ہے ورنہ نہیں۔ اب نکاح کے معاملات میں آپ احباب کو کیا بتاؤں، مختصر سی رسم ہونی چاہیے، لیکن یہاں کیا ہے، پہلے مہندی ہوگی۔ یہ بتا دوں، جو بات کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی توجہ پھر بھی نہیں، کون مانتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم بچے ہوئے ان رسومات سے، ان عورتوں کی حرکات سے ہم بھی بچے ہوئے نہیں؟ آپ کو کیسے بچائیں؟ مہندی پر خرچہ، لڑکے والے بوتلیں پلا کر لے کر جا رہے ہیں، وہاں کھانے چل رہے ہیں، گول گپے چل رہے ہیں۔ میرے دوست شیخ عمران صاحب کی شادی ہوئی، لڑکی والی کی طرف سے مہندی پر روٹی سالن تھا، یہاں تک کہ گول گپے تھے، اور بھی نہ جانے کیا چیزیں تھیں، بوتل تھی۔ اب لوگ لڑکی کی طرف 2 دن کے لیے بوجھ بنتے ہیں، ایک مہندی کی رات وہ انتظامات کرے کھانے کا، لڑکے والے بوتلیں پلا کر جا رہے ہیں، اور برات والے دن تو پہلے سے ہی بلاوا میرج ہال کو ہوتا ہے، گھر آؤ ہی نہ تو آپ کو بوتل پلاونی پوے۔ اب لڑکے والے پھر برات پر کھانا، بخاری شریف کی حدیث، لڑکی کی طرف سے کھانا کھانا صحیح نہیں، حرام نہیں تو سنت کے بھی خلاف ہے۔ لڑکی کی طرف خام خواہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، کبھی جہیز کا بوجھ۔ فیاض سعید صاحب بہت بڑے سکالر ہیں، ان کا بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ دیکھو کہ جو لوگ کہتے ہیں زبانی کلامی کہ ہم جہیز، ہمیں تو بس لڑکی دے دو، کہتے ہیں یہ زبانی کلامی ہے۔ اب بتاؤ میں بھائی عثمان کے گھر جاؤں، مثال دے رہا ہوں جو انہوں نے دی ہے، چائے پیئیں گے؟ نہیں۔ بوتل پیئیں گے؟ نہیں۔ اب میں آ گیا، بعد میں دل میں کہوں گا لے صرف پوچھا ہی ہے عثمان بھائی نے، آ کر کوئی چیز رکھی تو نہیں نا، دل میں تو آ گیا نا۔ عثمان بھائی کہیں گے میں نے تو پوچھا تھا، خود تو نے انکاری کی تھی۔ ہاں اگر یہ بات ہو کہ اگر کہتے ہیں ہم جہیز نہیں لیں گے، لیکن تانا نہ دینا کل کو، ساس دے رہی ہے، شوہر دے رہا ہے، نندے دے رہی ہیں،
دیور دے رہے ہیں خالی آتا یہ بکھے ننگے لوگوں نا سارا واسطہ پہ گئے. یہ بھی تو اب لڑکی والوں کے لیے مجبوری ہے کہ جہیز دینا. امام الانبیاء کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہو رہا ہے. رشتے کے لیے بات کرنے کے لیے ددیال والے نہیں آئے، ننیال والے نہیں آئے، خود لڑکا آیا. کون آیا؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سرکار سے رشتہ مانگا. امام الانبیاء نے حامی نہیں بھری. یاد رکھنا حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، توجہ کرنا اس بات پر، غور کرنا. فرمایا اگر کواری لڑکی ہو، اگر اس کے بارے میں کہا جائے جیسے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں فرمایا کہ رشتہ آیا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ آپ نے خاموشی فرمائی. 3 مرتبہ سرکار نے پوچھا، خاموشی فرمائی. فرمایا اگر کواری لڑکی کا رشتہ آئے جواب نہ دے، خاموشی اس کا اقرار ہے، گناہ نہیں، انکاری نہیں، گناہ نہیں، اقرار ہے. کواری لڑکی کے بارے میں حدیث سنا رو ذمہ واری سے جا کر مدرسوں سے پوچھ لینا. اگر کواری لڑکی خاموش ہو جائے یہاں تک کہ جواب نہ دے، 3 مرتبہ پوچھو یہاں تک کہ اس کا اقرار ہے، اگر کل کو کہے کہ میں نے تو اقرار کیا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ماننا پڑے گا. اس لڑکی کو تیری خاموشی اقرار تھی. فرمایا جو عورت کو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، امام الانبیاء کا اعلان آ گیا کہ اس سے اقرار زبانی بھی لو. اگر وہ خاموش رہے تو یہاں تک کہ انکاری سمجھو، اگر وہ یہاں تک کہ زبان سے اقرار کرے میں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے یہ لڑکا میری زندگی میں اور آ رہا ہے، میں اسے بھی قبول کرتی ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا یہ اقرار ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ کواری لڑکی کی خاموشی اقرار ہے. اگر متعلقہ ہو یہاں تک کہ چاہے بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو، اس سے پوچھنا اور اس کا اقرار لینا لازم ہے. کیا کیا مسائل ہیں؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے. یہاں تک کہ حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا حق مہر کیسے ادا کرو گے؟ کہنے لگے آقا میرے پلے کچھ نہیں، ایک زیرہ ہے، گھوڑا ہے. فرمایا گھوڑا جہاد فی سبیل اللہ میں کام آ جائے گا. یہاں تک کہ یہ زیرہ بیچ کر آؤ. یہاں تک کہ گئے ہیں راستے میں عثمان غنی ملے. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا خاتون جنت سے میری شادی ہے، یہاں تک کہ زیرہ بیچنے کے لیے چلاؤں. 420 درہم 480 درہم میں سودا طے ہو گیا. 480 درہم بھی عثمان غنی نے دے دیے، یہاں تک کہ زیرہ دے دی. فرمایا یہ میری طرف سے تمہارے نکاح کا تحفہ ہے. امام الانبیاء نے پوچھا اے علی مرتضیٰ زیرہ واپس کیسے لے آئے ہو؟ یہ پیسے ہاتھ کہاں لگ گئے؟ فرمایا راستے میں ایک ایسا تاجر ملا، ایک ایسا وپاری ملا، ایک ایسا دکاندار ملا جس کا نام عثمان ہے. وہ کہتا ہے حضور کی بیٹی کی شادی پر جتنا خرچہ آئے گا اکیلا عثمان اٹھائے گا رضی اللہ تعالی. حضرت عثمان غنی نے خرچ کیا ہے. اور یہی وہ موقع ہے امام الانبیاء کے بے ساختہ ہاتھ اڑ گئے. کہنے لگے عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. آج کے بعد تجھے کوئی عمل جو ہے نقصان نہیں پہنچائے گا. کیوں؟ کہ تم نے میری بیٹی کی ساری شادی کا خرچہ اٹھا رہا ہے. بڑے امیر تھے اور پھر بھی یہ نہیں
کہ حضور نے منگوایا ہو بہت کچھ مال، بیٹی کو بہت کچھ دیا ہو، خدا کی قسم ایک مٹی کا گھڑا لے کر آئیں، ایک چکی لے کر آئیں، ابو بکر صدیق چکی خرید کر لائے، گھڑا استاوا لے کر آئے، مصلی لے کر آئے، یہاں تک کہ امام الانبیاء نے قرآن ساتھ دیا، فرمایا میں نبی کی سب سے بڑی جزات جو ہے یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ ساتھ لے کر جاؤ۔ یہ جہیز ہے۔ رہی گھر داماد کی بات، حضرت علی مرتضیٰ حضور کے گھر میں پہلے سے رہا کرتے تھے، گھر داماد یہ نہیں بنے، یہاں تک کہ ان کا کمرہ وغیرہ سب، کیونکہ پرورش آپ نے کی۔ اب میں جو بات سن رہا تھا ذرا توجہ آپ بھی کر لو۔ کئی لوگ کہتے ہیں قرآن میں ثابت ہے گھر جمعی بن سکتے ہو، ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں، لیکن جس طریقے سے بن سکتے ہو قرآن سے پوچھو نا۔ کسی کو پتا ہے جو قرآن میں ثابت ہے گھر جمعی کون بنے تھے؟ پتا ہے؟ ہائے ہائے، پڑھتے نہیں ہو نا قرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، گھر داماد بنے تھے، قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ لڑکی کا پتہ ہے حق مہر کیا تھا؟ گھر جمعی بننا جس طریقے سے قرآن نے بتایا ہے کون بنتا ہے؟ بلکہ دے رہے ہو اینگالو لیندے کہ اتنا بہ کے مٹی زیادہ کھاسوں، ان کی لڑکی بھی استعمال کروں گا، بیوی بن گئی ہے۔ اب سفر صاحب کو، صاحب صاحبہ کو، سارے کو لٹے سا۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام اگر گھر داماد بنے تو ان سے حق مہر جو لیا گیا کہ 8 سال بکریاں چراؤ گے، اگر 2 سال بے زیادہ چلا دو تمہاری مرضی۔ قرآن گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گھر داماد بنے، شعیب علیہ السلام نبی کے گھر میں، لیکن 10 سال بکریاں چرائیے ان کی۔ یہ جو کوئی داماد گھر داماد بننا چاہتے، یہاں تو وہی بنے گا، یہاں سے دولت ملے گی، کار کوٹھی مل رہی ہے، جی میں ٹھیک ہے یہاں بننے کے لیے تیار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جس طریقے کے گھر داماد بنے وہ کوئی بن کے تو دکھائے۔ اور بات سنا دوں، آج یہ دیکھا جاتا ہے لڑکا جو ہے سرکاری نوکری والا ہو، امیر ہو، رئیس ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لگتے جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے جو کی، آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کام کیا کرتے تھے؟ عرب میں اس کام کو ہلکا سمجھا جاتا تھا، لیکن نبی کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک وہ کام اعلیٰ تھا، ماشکی تھے، لوگوں کے گھروں کا پانی بھرتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کی جو تجارت تھی ماشکی تھے، لوگوں کے گھروں کا پانی بھرا کرتے تھے۔ یہ کام اللہ کے نبی کے نزدیک اعلیٰ، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ، لوگوں کے نزدیک یہ کام ہلکا تھا۔ کسی کا پانی بھرنا کوئی آسان کام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی لڑکی ملی تو پانی پلانے کی وجہ سے ملی۔ سمجھنا میری بات کو، نقطوں کو بھی ساتھ ساتھ سمجھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام جیسے نبی کی بیٹی ملی، بکریاں روک کر کھڑی ہوئی تھی، کیا جی یہاں باری ہے، یہاں نمبر ہے، جو بعد میں آ رہے ہیں وہ پلا رہے ہیں، وہ بکری کو روک کے کھڑی ہیں کہ آج ہماری باری نہیں، ہماری باری کل ہے، نہیں پلاؤ۔ یہ کیا کون سی بکریاں پیاسی ہیں؟ تم پیاسی ہو؟ اور یہ بھی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے خود رشتہ مانگو، اللہ سے مانگا ہے۔ کیا مانگا ہے؟ یا اللہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، بھوک لگی ہے، کوئی کھانا تو کھلا۔ کھانا اللہ سے مانگ رہے، اللہ پاک نے آ کے اے موسیٰ علیہ السلام کھانا منگنا، کیا کھانا پکاون والی بیوی نہ دے دے وہاں، کوار نہ دے دے وہاں؟ فرمایا جی بسم اللہ۔ ہن پردیسی اور قتل ہوا تھا ہاتھ سے، اور شعیب علیہ السلام کو ساری تفصیل بتائی ہے، قرآن پڑھ کے دیکھو، چھپایا نہیں۔ میں مدین میں آیا ہوں، یہاں تک کہ قتل میرے ہاتھ سے ہو گیا ہے،
پوری قوم ملک میرا دشمن بن چکا ہے۔ لڑکی نے کہا یہ نوجوان ہے، طاقتور ہے، کیا اسے اپنے گھر میں نہ رکھ لیں؟ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے لڑکی نے خود کہا کہ اس نبی سے میری شاید نبی، یہاں تک کہ نبوت بعد میں ملی، میں نے یہ بات پہلے کر دیا ہے کہ نبی پیدائشی پر نبی ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بچیوں کو، بکریوں کو پانی پلایا تو اسے نبی کی بیٹی ملی۔ ادھر ماشکی ہیں کون؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اس کو اللہ پاک نے امام الانبیاء کی ایسی لختے جگر، نور نظر، فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی دے دی۔ تو بہرحال یہ عنوان مکمل نہیں ہوگا، اگلے جمعے یہی عنوان نکاح کے بارے میں۔ ابھی تو بابا ولیمے کی بڑی باتیں ہیں، آخری ایک بات سن لو، آپ احباب بھی دیر سے آتے ہو۔ ایک تو میرا ارادہ ہے کہ 5 منٹ ٹائم بڑھا دوں، کیونکہ آج کل 12:30 بجے تو سکول سے بچے کو چھٹی ہوتی ہے، آنے میں مجھے راستے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی ٹریفک جام ہوتی ہے، بتا نہیں سکتا۔ ولیمے کی بات سنو، ولیمہ واجب قسم کا مسئلہ ہے۔ اگر میں غریب ہوں، شادی کی ہے، ولیمہ واجب ہے، نہیں کر سکتا، چودھری یوسف صاحب عثمان کو، علیان الحق کو کیا حکم ہے کہ اپنے گھر سے کھانا اٹھا کے لاؤ، میرے گھر میں بیٹھ کر صرف کھانے سے ولیمہ میرا ادا ہو جائے۔ کیا دین ہے، دین۔ اور جو میں پڑھ رہا تھا کہ ولیمے میں غربا کا بھی حق ہے، ہمسایہ غریب ہے، ولیمے پر کوئی نہیں بلاتا، وہاں اگر حال میں کوئی غریب آ جاتا ہے اس کے ساتھ زیادتی کر کے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اگلے دن ایک دوست بتا رہا تھا، کہنے لگا 70 سال کا بوڑھا آدمی، سنت رسول تھی، تو وہ ولیمے پر بیٹھا تھا، برادری نے پوچھا حضرت جی آپ کیسے؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں، یا ولیمہ چل رہا تھا، یہ اللہ کے نام کی دعوت ہے، خیرات ہے، میں نے کہا چلو ولیمہ ہے کھا لوں۔ ایک شخص رونے لگا میرے آگے، کہنے لگا اس 70 سال کے بوڑھے آدمی، سنت رسول تھی، گریبان پکڑ کر حال سے باہر نکال دیا۔ اگر وہ شامل ہوا، اللہ کی رحمت کو لوٹنے کے بجائے ہم یوں ہی خام خواہ ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں لوٹنے والے بن جاؤ۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی اسی پر چلے گا، تاکہ کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔